بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر۔ ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچھوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہو گے۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل اصول کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد۔ شرک، شرک، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا۔
عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے۔ حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں، یہ علامت محبت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو۔ دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ طمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر اس کا خالی ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں
اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ دیکھ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. جواب دیا حضرت شداد کو، فرمایا سن میرے شداد، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وزنا ولا حجرا ولکن یراؤون الناس باعمالہم. خبردار شداد سنو، قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک جلی نہیں ہوگا. جس کو میں نے شرک کہا وہ ریاکاری ہے. ابا انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا. خبردار میری امت، صرف صحابہ کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ میری امت نہ سورج کو پوجے گی، نہ چاند کو، نہ بت کو، نہ پتھر کو. کس کی بات ہے؟ لیکن یراؤون الناس باعمالہم. ریاکاری کا مجھے خطرہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر، شرک اکبر، شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے. سرکار نے مطلقاً شرک فرمایا تو اس سے مراد کیا لیا؟ شرک اصغر. اور شرک اکبر کی نفی اتنی زبردست انداز میں کی. 4 چیزوں کا تو نام لے لیا نا کہ نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر. اور شاید کسی کو وہم ہو کہ قبر کا نام نہیں آیا تو شاید قبر والی گنجائش رہ گئی تھی، تو وہ سوچ لے نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر، نہ مزار، نہ قبر.
کیونکہ سرکار نے لاکن سے مسئلہ حل کر دیا. لاکن یراؤن الناس باعمالہم، فرمایا میں جو شرک دیکھ رہا ہوں کہ ہو جائے گا وہ ریاکاری ہے جس کا خطرہ ہے. ریا آ جائے گا امت میں. لیکن قبروں کی پرستش کا، بتوں کی پرستش کا، غیر اللہ کی پرستش کا شرک کس میں نہیں آئے گا؟ بولو امت میں. کس میں نہیں آئے گا؟ امت میں. تو یہ امت کا لفظ بولا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور واضح کر دیا ہے کہ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ مجھے شرک کا خطرہ ہے، میں جو گھبرا رہا ہوں، تو امت رہے گی تو پھر مجھے گھبراہٹ ہے. امت نہ رہے تو پر امت کے لفظ کیسے بولا جائے؟ عقیدہ صحیح ہوگا لیکن ریاکاری آ جائے گی. یہ ہے جو پھیل گیا دنیا میں ہر طرف. ریا ہے، ہر وقت ریا کا خطرہ ہے. اب ہر وقت ہر موڑ پہ ریا کا خطرہ ہے. اس سے بچانے کے لیے سرکار فرما رہے تھے امت کا ثواب تھوڑا ہو جائے گا یا کام کا ثواب نہیں ملے گا چونکہ ریا آ جائے گا. اے میرے شداد، قیامت تک میری امت کو بتا دینا مجھے امت پر شرک جلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو شرک خفی اور شرک اصغر کا خطرہ ہے.